الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ، پس رات کی نشانی کو ہم نے مٹایا یعنی اندھیرا رکھا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن رکھا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ اس دن کی روشنی میں تم اپنے رب کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس لیے ہم نے دن رات کا نظام الگ الگ رکھا تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب رکھ سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کہ ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے اس کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اسے نکالیں گے یعنی اس نامہ اعمال کو اور اس کے سامنے کھول کر ڈال دیں گے۔ اقرا کتابک، اور کہیں گے اپنے اس نامہ اعمال کو خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے حساب و کتاب کے لیے یہی تیرا نامہ اعمال ہی کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے تو اس نے ہدایت اپنے ہی لیے پائی ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کے رستے کو چنا یا ترجیح دی تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم تب تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے پاس ہم رسول بھیج نہیں دیتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو ہم اس بستی میں رہنے والے صاحب ثروت، عہدوں اور منصبوں والے اور دنیا داری والے لوگوں کو نیکی خیر بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو ففسقوا فیہا، وہ ہمارے احکامات میں نافرمانی کرتے ہیں۔
فحق علیہ القول، تو پھر ہمارے عذاب کا وعدہ اس بستی پر سچ ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے بستیوں والوں کو ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور بندوں کے اعمال کو دیکھنے کے لیے، ان کے حساب کتاب کے لیے اکیلا اللہ ہی خبر رکھنے کے لیے اور انہیں دیکھنے کے لیے کافی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، تو جو کوئی اس دنیا میں جلدی چاہتا ہے، یعنی دنیا میں ہی ہر چیز کی فراوانی چاہتا ہے، تو عجلنا له فیہا، ہم بھی پھر اسے دنیا میں ہی سارا کچھ دے دیتے ہیں. ما نشاء، جو کچھ ہم چاہتے ہیں. لمن نریدو، اور جس کے لیے چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، چونکہ وہ دنیا کا ہی طلبگار تھا اس لیے قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈال دیں گے. یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس جہنم میں نامراد اور رسوا ہو کر جائے گا. ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت پانے کا ارادہ رکھتا ہے. وسعى لها سعيها، اور اس آخرت کو پانے کے لیے اس نے محنت اور کوشش کی. وهو مؤمن، لیکن اس کوشش میں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کوشش کرے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں اس قابل ہیں کہ ان کی قدر کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کا نظام دن اور راتوں پر مقرر کیا ہے، اور دن رات، اوقات اور موسموں کی تبدیلی کا حساب اللہ نے 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 کی تعداد اللہ نے تب سے مقرر فرمائی ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. ان 12 مہینوں کے نام ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ مقرر ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی عربوں کے اندر رائج تھے. اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کو سال کا آغاز یا کسی بھی مہینے کو سال کا اختتام قرار نہیں دیا.
ہر مہینہ کسی سال کا آغاز ہے اور ہر مہینے کا اختتام ہی کسی سال کا اختتام ہے. اور اگر اس کو ہم اپنی پیدائش پر گن لیں تو جس مہینے میں پیدا ہوا اگلے سال اسی مہینے میں میری زندگی کا 1 سال گیا اور اس سے اگلے مہینے میں میری زندگی کا اگلا سال شروع ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف مذاہب میں مختلف کیلنڈر معروف اور مشہور ہیں. ان میں سالوں کے آغاز یا اختتام کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے. بس لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب میں کسی مشہور واقعہ یا کسی مشہور شخصیت یا کسی مشہور دن کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ دی ہے. جیسے اسلام میں سال کا آغاز محرم سے کیا گیا ہے. محرم سے آغاز اس کے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ محرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اسے ہجری سال بنانے کے لیے کہ یہ سال کب شروع ہوا، اس سال سے جس سال میں یا اس مہینے سے جس مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی. اب اس سے پہلے یعنی ہجری سال مقرر کرنے سے پہلے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا تھا. اس سے پہلے لوگ سالوں کو کیسے گنتے تھے؟ عام الفیل، ہاتھیوں کے واقعہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 55 دن پہلے ابرا ایک بڑا ہاتھیوں کا لشکر، فوج کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. تو مکہ والوں نے اسی دن سے یا اسی مہینے سے جس مہینے میں یہ حملہ ہوا اس سے سال کا آغاز کر دیا. اگر اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو چونکہ دنیا پر یہودیوں اور عیسائیوں کی بالادستی تھی مذہبی، تو عیسائیوں نے اپنا کیلنڈر بنایا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، جسے ہم عیسوی یا شمسی کیلنڈر کہتے ہیں. حالانکہ اس میں بھی کوئی مخصوص دن سے مطابقت نہیں ملتی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو بتائی جاتی ہے، جبکہ سال کا آغاز 1 جنوری سے ہو رہا ہے. لیکن چونکہ قریب تھے دن، اس نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کیلنڈر کا آغاز کر دیا گیا. اگر ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی ایک دیسی کیلنڈر چلتا تھا. اب تو خیر ہم میں سے اکثریت کو ان کے نام بھی یاد نہیں رہے مہینوں کے. پرانے لوگوں کو اب بھی وہ یاد ہیں. یہ حقیقت میں ہندوستان سے جاری ہونے والا کیلنڈر تھا. یہاں کے کیا نام ہے موسم کی مطابقت میں یہ کیلنڈر تیار کیا گیا تھا.
جسے بکرمی سال کہا جاتا ہے یا بکرمی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک کیلنڈر فارسی وانوں میں بھی بڑا مشہور تھا جو اب صرف ایران تک محدود رہ گیا ہے۔ یہودیوں نے بھی اپنا ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے، چاہے وہ دنیا پر عام معروف نہیں ہو سکا، لیکن یہودیت کے اندر اس کیلنڈر کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور اگر تفصیلات دیکھی جائیں تو اور بے شمار قوموں میں، مختلف علاقوں میں مختلف کیلنڈر معروف ہیں۔ اب کسی بھی کیلنڈر کو دنیا کے کیلنڈروں میں سے دیکھ لیں تو کسی بھی کیلنڈر کے سال کا حساب یا آغاز ایک ہی مہینے سے نہیں ہوتا، الگ الگ سے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں دو کیلنڈر معروف ہیں، شمسی اور قمری۔ شمسی کیلنڈر جسے ہم عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، یہ کیلنڈر سورج کے حساب سے مرتب کیا گیا ہے، جبکہ اسلامی کیلنڈر یا قمری کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو شمسی کیلنڈر پر قمری کیلنڈر کو حساب کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ ہر مہینہ اس کے آغاز کا، اس کے اختتام کا نمایاں نشان اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ چاند کا نکلنا، یہ ہر مہینے کا آغاز اور پھر اس کا بالتدریج بڑھنا اور پھر درمیان میں جا کر گھٹنا شروع ہو جانا دنوں کا حساب بتاتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو دن کا حساب کس چیز سے لگایا جاتا تھا؟ سورج سے۔ کہ اب سورج یہاں ہے اور سورج کی وجہ سے کسی چیز کا سایہ یہاں ہے تو یہ ٹائم ہوگا۔ لیکن بھائیو، شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلنڈروں میں سے کسی ایک کیلنڈر کو بھی اس کے آغاز اور اختتام کی تفصیلات جاری نہیں فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ اس دور میں عیسائیت کا کیلنڈر چلتا تھا، تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر ایک کیلنڈر رائج کرنے کے لیے اس کا آغاز کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی نسبت سے اس کا آغاز کیا گیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کے 10 سال بعد تک مدینہ منورہ میں رہے ہیں، آپ نے اپنے کیلنڈر کا آغاز ہجری سن سے نہیں کیا ہے، ہجری مہینے سے نہیں کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں کوئی مہینہ کسی بھی سال کا آغاز یا اختتام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج اور چاند دونوں کو چونکہ حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورج اور چاند کو بحسبان، حساب و کتاب کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی سورت بنی اسرائیل کی، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دن رات اور سورج اور چاند کا ذکر کر کے فرمایا
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، ہم نے یہ دن رات بنائے اور دنوں راتوں کی تخصیص کے لیے سورج اور چاند کا نظام بنایا تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے سالوں کا اور حساب و کتاب کا طریقہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں حساب و کتاب دنوں کا، راتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا رکھا جاتا ہے۔ آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں تو باقاعدہ اس میں دنوں کی، مہینوں کی یا سالوں کی تعیین ہوتی ہے۔ کسی سے ادھار لیا، کسی کو دیا، اتنے دن بعد دیں گے، اتنے مہینے بعد دیں گے، اتنے سال بعد دیں گے، یہ حساب و کتاب ہے۔ پھر کتنے اور نظام ہیں جو ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ عدتوں کا نظام، مرد فوت ہو گیا، اس کی بیوہ کتنی عدت گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن، لیکن کس حساب سے؟ سورج کے حساب سے نہیں، چاند کے حساب سے۔ اس لیے کہ سورج کا حساب اگر مہینوں کے کسی کو نام نہ آتے ہوں، نام چھوڑیے، تاریخوں کا پتہ نہ ہو، تعین نہیں ہو سکتا۔ جبکہ چاند کے حساب سے ان کا حساب رکھنا آسان ہے، لیکن ہیں دونوں اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مقرر۔ کوئی چاند پہ اپنے سال کا حساب رکھ لے یا سورج پر رکھ لے، یہ بات کوئی شرعی اختلاف کی نہیں ہے۔ اصل بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر احترام، تعلق، وابستگی کس کے ساتھ ہے؟ ایک کیلنڈر مسلمانوں نے جاری کیا، ایک کافروں نے جاری کیا، ایک مسلمان کے دل کے اندر کس کیلنڈر کی اہمیت ہونی چاہیے؟ یقیناً ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اجتماعی طور پر مسلمانوں نے جاری کیا ہے۔ لیکن جیسے بہت ساری اور چیزیں ہمارے اوپر مسلط کی گئیں، اسی طرح شمسی کیلنڈر یا عیسوی کیلنڈر یہ بھی ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ لیکن اگر صرف حساب و کتاب رکھنے کے لیے ہو تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، چونکہ معروف یہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں پتا، تو وہ کیسے اس کا حساب دیں گے؟ لیکن اگر دل کے اندر اس سال کی نسبت یا ان مہینوں کی نسبت سے کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے، ان جیسے کام کیے جائیں، سال کے آغاز یا اختتام پر ان جیسی رسومات بجا لائی جائیں، تو یہ کام واقعتاً قابل مذمت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، یعنی ان جیسا کام کیا جیسے وہ کرتے ہیں، تو فہو منہم، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور مشابہت میں بھی خصوصیت کے ساتھ وہ کام جو اسلام کے بالکل خلاف جا رہے ہوں، وہ اور زیادہ قابل مذمت ہے کہ ان میں بندہ ان کی مشابہت اختیار کرے۔ میں نے عرض کیا، سال کے آغاز کو اللہ نے کسی مہینے کے ساتھ
اللہ کے نبی نے کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے. گویا یہ ہر کسی کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی علاقے میں اس نسبت سے مہینوں کا آغاز یا اختتام کا حساب بنا لیا جائے، سالوں کا حساب رکھ لیا جائے. شریعت نے 12 مہینے تو رکھے ہیں، سال نہیں گنوائے، ورنہ اللہ جس دن سے سورج و چاند کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس دن سے کسی ایک کیلنڈر کو اکٹھا ہی جاری کر دیتا. کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ نہیں کیا. اس لیے کہ جب علاقائی ہوگا تو اس علاقے کی نسبت سے لوگوں کو آسانی ہوگی. اگر اہل پاکستان چاہتے تو قیام پاکستان پر اپنے کیلنڈر کا آغاز کر سکتے تھے. اگست کو پہلا مہینہ، جولائی کو آخری قرار دے سکتے تھے، اور دنیا کے کسی قانون میں بھی اس کی تردید نہ کی جا سکتی تھی. لیکن نہیں کیا. پھر اگر صرف مذاہب کے ساتھ اس کا تعلق خاص ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی کی رسالت کے ساتھ اسے منسلک کر دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے پہلے کی زندگی تو ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں تھی، لیکن رسالت ملنے پر تو اسلام کا آغاز تھا. کس مہینے میں آپ کو رسالت ملی وہ اسلام کا پہلا مہینہ ہوتا، اور اس کے اختتام پر اس سے پچھلا آخری مہینہ ہوتا. لیکن اسلام یعنی مذاہب کے نام پر سالوں کا آغاز یا اختتام کا نظام اللہ اور اس کے رسول نے قائم نہیں کیا ہے. تو اس کا تعلق علاقوں سے ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر کوئی کیلنڈر معروف کر دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو چلانے میں. اس کا اختتام کہاں ہے اور آغاز کہاں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق کس چیز سے پڑ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں کفار کے لیے نرمی اس حد تک چلی گئی کہ میں نے اور آپ نے ان کی ان خرافات کے اندر بھی مشابہت اختیار کی جو شرعی طور پر اسلام کے مد مقابل تھیں، اسلام کی روح ایمان کے منافی تھیں. مثال کے طور پر سال کے آغاز کو فحاشی اور بے حیائی کی محفلوں کا جمانا، ایک دوسرے کے ساتھ جرا گرم جوشی کے ساتھ ملنا اور مبارکبادیں دینا، چلو مبارکباد کی حد تک بھی درست کہا جا سکتا ہے، لیکن ٹھیک رات 12 بجے نہ دن ہے، نہ دن کا آغاز ہے نہ رات کا آغاز، کافروں کا خاص مقرر کیا ہوا وقت، اس میں ہم نے کیا کیا؟ آہستہ 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 سارا کچھ سامنے آتا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں ایسے چلتی ہیں. عیسوی کیلنڈر تو عیسائیوں نے بنایا نا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سال کے آغاز کا جشن عیسائیوں میں کب ہوا؟ 1600 عیسوی میں، یعنی آج سے کوئی صرف 400 سال پہلے عیسائیوں کے اندر بھی سال کے آغاز کی تقریبات منعقد کی گئیں. 16 صدیوں تک، 1600 سال تک عیسائیوں کے اندر بھی سال کے آغاز یا اختتام پر کوئی تقریبات، کوئی مبارکبادیں، کوئی کیک کاٹنے کا تصور، کوئی کمکمے چراغاں کرنے کا تصور موجود نہیں ہے. اور ہمارے دلوں میں چونکہ نرمی پیدا ہوگی کافروں کے لیے، تو ہم بھی آہستہ آہستہ انہی کی راہ پر چلنے لگے. اور ویسے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
لَتَتَّبِعُنَّ أَقْوَامًا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان قریب تم پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبرن ونعلم بنعلن، جیسے ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہے، جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہے، فرمایا تم بھی بالکل ان کے برابر چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس سے پہلی قوموں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا یہود و نصارہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے درست کاموں میں بھی یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، خالف الیہود والنصارى، کتنی آیتوں میں آپ نے فرمایا، کتنی حدیثوں میں فرمایا۔ محرم کا روزہ اللہ کے نبی نے کہاں سے لیا؟ یہودیوں سے۔ 10 کا روزہ، 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرمایا روزہ رکھنا تو اچھی بات، پر یہودیوں کی مخالفت میں 10 کا نہیں، میں 9 کا رکھوں گا۔ صحیح عمل، لیکن مخالفت اس میں بھی آپ نے کی۔ اب جس نبی نے ایک اچھے کام میں بھی یہودیوں کی مخالفت کو جاری کیا، کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جائز ہے کہ وہ اسلام کے منافی کاموں میں یہودیوں کی مطابقت کریں، عیسائیوں کی مطابقت کریں؟ دیکھا ہوگا رات آپ نے، ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ کام شروع ہو گیا، ٹھیک 12 بجے آتش بازی، کہ یہاں پر بھی کئی ایک علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں مخصوص جگہوں پر مظاہرے ہوتے ہیں، باقاعدہ ہوٹلیں کمرے بک ہوتے ہیں، کلب بھرے ہوتے ہیں، شباب و شراب کی محفلیں جمی ہوتی ہیں، کہ شاید جنہیں دیکھ کر یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہبی طبقہ بھی شرما جائے کہ ان کے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے دنوں راتوں میں کوئی بغیرتی فحاشی بے حیائی نہیں کرتے، لیکن کیا کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، ان سے بھی آگے نکلنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات قابل مذمت ہے بھائیو، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ آگے لوگ بحث کرتے ہیں، یہ بھی مہینہ سال ہے، وہ بھی سال ہے، یعنی اللہ نے مقرر نہیں کیا، تم کیوں خواہ کرتے ہو؟ میں نے بھی اسی لیے وضاحت کر دی، اللہ نے آغاز اختتام کسی مہینے پر نہیں رکھا، شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ نے جو راستہ اور طریقہ اپنایا، ہم اس راستے پر طریقے پر چلیں گے تو بربادی ہے ہماری۔ ہمیں یہ تنبیہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، اگر ہم سمجھیں گے تو کل اپنے ہی نقصان سے بچ جائیں گے، ورنہ آج کے کیے اعمال مکمل تحریر کیے جا رہے ہیں۔ یہی نامہ اعمال جو میری اور آپ کی گردنوں کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، کل کھول کے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے کرتوت، کیا کر کے آیا ہے۔ کفا بنفسک علیک حسیبا، آج تیرے حساب و کتاب کے لیے کسی اور گواہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا نامہ اعمال بھی تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ اس دن کے لیے مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کسی سال کا آغاز، اختتام کسی مہینے کے ساتھ نہ خاص کیا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی جشن منایا، نہ کیک کاٹے، نہ مبارکبادیں دیں، نہ کوئی مجلس محفلیں سجائی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ان چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔